غزہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر اسرائیل کے مظالم کے خلاف مجلس اتحاد المسلمین شاخ نرمل کے زیر اہتمام صدر مجلس نرمل عظیم بن یحییٰ کی قیادت میں جامع مسجد نرمل کے احاطے میں کل جماعت احتجاجی مظاہرہ پروگرام منظم کیا گیا۔ اس احتجاجی مظاہرہ پروگرام سے صدر مجلس نرمل عظیم بن یحییٰ، مولانا عبدالعلیم قاسمی، سابق امیر مقامی جماعت اسلامی ہند، رکن ریاستی حج کمیٹی محمد نذیر الدین، صدر اقلیتی سیل کانگریس پارٹی نرمل ایم اے متین، سابق مجلسی رکن بلدیہ رفیع احمد قریشی نے خطاب کرتے ہوئے غزہ فلسطین کے مظلوم و معصوم مسلمانوں پر اسرائیل کے مظالم کی سخت مذمت کی اور کہا کہ فلسطین اور مسجد اقصی مسلمانوں کی ہے اور تا قیامت مسلمانوں کی ہی رہے گی۔ انہوں نے کہا پچھلے 75 سالوں سے اسرائیل فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے اور مسلمان ممالک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سارے نبیوں کی امامت کی۔ انہوں نے اس موقع پر غزہ فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم پر UN کی خاموشی کی بھی شدید مذمت کی اور کہا کہ مسجد اقصی سے مسلمانوں کا ایمانی رشتہ ہے۔ فلسطین کے مسلمان اپنے قبلہ اول کو بچانے کے لیے برسوں سے اسرائیل کا ظلم تو سہ رہے ہیں مگر اپنے حوصلوں کو پست نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج دنیا کے امن کے ٹھیکیدار امریکہ، برطانیہ، فرانس و دیگر ممالک اسرائیل کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے۔ نرمل کا یہ احتجاجی مظاہرہ مرکزی حکومت سے کہ وہ اپنے پالیسی پر نظر ثانی کرے کیونکہ ہندوستان کی پچھلے تمام حکومتیں ہمیشہ فلسطین کے ساتھ تھیں۔ احتجاجی مظاہرین فلسطین زندہ باد اور اسرائیل ڈاؤن ڈاؤن کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ معتمد مجلس معاون رکن بلدیہ سید مظہر احمد نے پروگرام کی کارروائی چلائی۔ مولانا مبین احمد قاسمی، امام و خطیب جامع مسجد نرمل نے اختتام پر دعا کی۔ اس موقع پر مسلمانان نرمل کی کثیر تعداد موجود تھی۔ بلکہ پچھلے 75 سال سے فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ظالم کبھی اپنے ظلم کو تیز کر دیتا ہے اور کبھی ہلکا کر دیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 ہفتوں سے فلسطین مظلومیت کا شکار ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ فلسطین نے 1948 میں جب وہاں اپنی حکومت فلسطین کے اوپر جب اسرائیل نے اپنی حکومت قائم کی تو اس وقت سے اسرائیل فلسطینیوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا آ رہا ہے۔ آج نرمل کی سرزمین پر آل پارٹی پروٹیسٹ کیا گیا ہے جناب مجلس کے صدر صاحب عظیم بن یحییٰ کی صدارت میں۔ میں کافی دنوں سے اس چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ آواز کون لے کر اٹھے گا، لیکن الحمدللہ آج آواز اٹھی ہے۔ میرے آقا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے یزید والوں سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی خفا والوں کی خاموشی سے ہوئی۔ ہم کو خاموش نہیں رہنا ہے، ظلم کے خلاف ہم کو آواز اٹھانا ہے۔ آج دیکھ لیجئے آپ فلسطین کے سپورٹ میں سوشل میڈیا پہ اگر کوئی پوسٹ ڈالتا ہے لاکھوں کی تعداد میں وہ پوسٹ ڈیلیٹ کیے جاتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں اکاؤنٹ بند کیے جاتے ہیں۔ اور UN کا جنرل سیکریٹری کہتا ہے اگر کسی کو جہنم دیکھنا ہے تو ان غزہ کے بچوں کو دیکھیے جہاں ہمارے معصوم بچے گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں ضعیف حضرات گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں۔ لیکن ان 57 ممالک کیا ہوا؟ ان 57 ممالک کا جو مسلم ممالک کا دم بھرتے ہیں، کیا ہوا؟ آپ کی تلواروں کو کیا زنگ لگ گیا؟ اللہ نے آپ کو طاقت دی، شہرت دی، اس دنیا میں آپ لوگوں کو نام دیا، کیا ہوا؟ آپ کیوں آواز نہیں اٹھا رہے ظلم کے خلاف؟ کیوں آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم نے دیکھا افغانستان میں اسی طرح کے حالات، ہم نے دیکھا برما میں اسی طرح کے حالات، ہم نے دیکھا کشمیر میں اسی طرح کے حالات، لیکن ہم نہتے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ؟ ہم ان کے حق میں احتجاج کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور وہ مصر اپنی بارڈر لائن بند کرتا ہے۔ ایک وقت تھا آپ لوگ پریشانی کی حالت میں مکہ تشریف لائے تھے، آپ ظلم کے شکار تھے۔ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے دروازے کھول دیے تھے آپ کے لیے۔ آج آپ اپنی بارڈر بند کرتے ہو، اپنے بھائیوں کے لیے کھول دیجئے اپنے بارڈر، اپنے گلے لگا لیجئے اپنے بھائیوں کو۔ اور مولانا نے تو سب تفصیلات بتائی، لیکن میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں
कि हम कुछ नहीं कर सकते, दुआ कर सकते हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट को बाइकाट कर सकते हैं। इजराइल के प्रोडक्ट को बिल्कुल बाइकाट कीजिए। आपके सामने अभी जमात इस्लामी और मौलाना अलीम साहब और कांग्रेस TRS के लोग बोल चुके हैं। मैं ज़्यादा आप लोगों का वक्त न लेते हुए ये बता दूं कि जुल्म हो रहा है तो खामोशियाँ क्यों है और ये काहिली क्यों हो रही है हमसे, ये भी आप अपने महसूस कीजिएगा। हम पे जुल्म क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे नहीं। हम अज़ा के साथ आके मस्जिद में नहीं बैठते, अज़ा के साथ नहीं आते, फजर के साथ नहीं आते, जिसकी वजह से हम पे जुल्म किया जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाए अगर तुम नाफरमानी करोगे तो तुम पे जालिम बादशाह को मुसल्लित कर दिया जाएगा। तो इसलिए हम पे ये जुल्म हो रहा है, तो आप अपने आप भी महसूस कीजिएगा कि ये जुल्म क्यों हो रहा है। क्योंकि अल्लाह की रस्सी को हमने मजबूती से नहीं थामा, हम नमाजों की पाबंदी नहीं किए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, जिस पे हम पे ये अजाब पे अजाब आ रहा है। फलस्तीन का मसला है, इंशाअल्लाह ताला मस्जिद अक्सा पर जरूर हमारा कब्जा होगा, इंशाअल्लाह जरूर कब्जा होगा। और मैं उन सऊदिया और जितने भी इस्लामी मुमालिक है उनसे अपील करता हूं कि वो इमीडिएट होने वाले जुल्म को रोके, और अगर जुल्म न रुकने की सूरत में हम यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जमहूरी मुल्क में है, लेकिन हम भी अगर हमको इजाजत होती और हम बिल्कुल फलस्तीन के वास्ते इंशाअल्लाह ताला हम निर्मल से हमारे हिंदुस्तान से भी निकलते, हम शहीद हो जाते। यहाँ पर हमको शहादत का मर्तबा नहीं है, फिर भी हमें उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन फलस्तीनियों को इतनी ताकत दे कि मस्जिद अक्सा पे हमारा कब्जा हो जाए। इजराइल और अमेरिका इमीडिएट फलस्तीन का एरिया जो 1972 साल पहले जो कब्जा किए थे वो छोड़कर चले जाए। अगर फलस्तीन का जो कब्जा था वो 72 साल पहले जो कब्जा किए थे वो छोड़कर चले जाए, वरना ये इस तरीके से मासूमों पर होगा जुल्म पे जुल्म, तो हिंदुस्तान के मुसलमान भी खामोश नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। नारे तकबीर, तकबीर। अभी आपके सामने फलस्तीन के प्रोडक्ट करो। दारुस्सलाम बैंक रियासत तेलंगाना का मुस्तहकम बैंक जो गुज़िश्ता 35 साल से आवाम की खिदमत में मसरूफ़ है, जहां तमाम तर मॉडर्न बैंकिंग सहूलियत दस्तयाब है।